الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ معراج کے موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کو امامت کروائی۔ اس امامت میں جہاں یہ واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، وہاں پر یہ بھی میسج تھا کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ جو کہ یہودیوں کا مرکز تھا، اہل کتاب ظاہر ہے، وہاں پر بنی اسرائیل کے انبیاء کرام مدفون ہیں، ان کا قبلہ ہے وہ۔ اہل کتاب کی مرکزیت ختم ہو گئی ہے، بنی اسرائیل کی بجائے اب امامت اور مرکزیت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے جا کر مسجد اقصیٰ میں امامت کروانا اور پھر انبیاء کرام کی امامت کروانا، یہ ایک میسج تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ اب دنیا میں چینج آ چکا ہے، اب مشیت الہی بدل چکی ہے۔ چنانچہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر امامت کروانا اس بات کی دلیل تھی کہ اب مقتدا امام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب سب لوگوں کو ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ ظاہر ہے جب تک مسلمان غالب تھے، متفق تھے، دین پر عمل پیرا تھے، ان کا غلبہ رہا، وہاں پر بھی یہ آزادی سے عبادت کرتے تھے، دوسرے مذاہب کے لوگ آتے تھے، وہ زیارت کریں، وہاں پر رہیں، پابندی نہیں تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ ایک ایسا مقام ہے کہ طاقتور ہی وہاں پر غالب رہ سکتا ہے، اب مسلمان وہاں پر مغلوب ہو گئے۔ طاقت ایک نشہ ہے جو اس وقت یہودیوں کے پاس ہے، بنی اسرائیل کے پاس ہے وہ۔ تو اقبال نے بھی کہا نا، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک، اس سیل سبک سیر و زمین گیر کے آگے عقل و علم و نظر و ہنر ہے خس و خاشاک، لا دی ہو تو زہر حلال سے بھی بڑھ کر، او دی کی حفاظت میں تو اور زہر کا تریاک۔ بیت المقدس تمام الہامی مذاہب میں، تمام الہامی ادیان میں بنیادی اہمیت کی حامل ہے، اور تمام کے ہاں یہ مقدس و محترم ہے، چونکہ یہ سب کے ہاں اہم ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی وہاں پر جو ہے اس کو خادمیت کا موقع ملے، یہ متنازع بنی ہوئی ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر امامت کروانا یہ میسج تھا کہ اب اس مسجد پر سب سے زیادہ حق مسلمانوں کا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کا وہاں کیا تعلق ہے؟ اگر وہ معراج کی امامت کو پڑھ لیں، سفر معراج کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں کی امامت کو پڑھ لیں تو انہیں بات سمجھ آ جائے۔